الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، پہلی وحی نازل ہونے کے کئی مہینوں بعد تک کوئی اور وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ دور فترت وحی یا انقطاع وحی کہلاتا ہے۔ فترت وحی کی مدت میں محدثین کا اختلاف ہے۔ کم سے کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 3 سال بتلائی جاتی ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزن و غم میں مبتلا رہتے اور آپ پر حیرت و استعجاب طاری رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے حرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بدن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر میں نے اسی حالت میں گھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ متواتر نازل ہونے لگی۔ عزیز دوستو، یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نقطۂ آغاز ہے۔ سورہ علق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تھا اور سورہ مدثر قم فانذر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔ ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور صحیح مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اے چادر پوش، اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، یہ سکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل اور پر مشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفانوں اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں اتار دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کی منجھداڑ میں لا کھڑا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصہ تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ اس پورے عرصے میں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ نے پہم اور ہمہ گیر معرکہ آرائی میں زندگی بسر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے، پھر مجھ سے بات کرتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینہ سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ عزیز دوستو، ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ عزیز دوستو، وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ اگر وحی اس حالت میں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ جاتی۔ ایک بار اس طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ عزیز دوستو، بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ عزیز دوستو، وحی کی دوسری صورت یہ بھی تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ عزیز دوستو، وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری بار نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر۔
پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ عزیز دوستو، وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہو جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی۔ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا نکلتا۔ عزیز دوستو، وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفث فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ عزیز دوستو، وحی کی 6ٹھی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ عزیز دوستو، بعض لوگوں نے ایک 7ویں شکل کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رو برو بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، سورہ مدثر کی گزشتہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھے۔ آپ کی قوم چونکہ جفا کار تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی اس کا دین تھا، باپ دادا کی روش اس کی دلیل تھی، غور و تکبیر اور حمیت و انکار اس کا اخلاق تھا۔ اس کے علاوہ وہ جزیرۃ العرب میں دینی پیشوائی کے صدر نشین بھی تھے، اس کے اصل مرکز پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ عزیز دوستو، بعثت کے بعد 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد اگرچہ کہ دعوت و تبلیغ کا اعلانیہ حکم نہیں آیا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چپکے بت پرستی سے منع کرتے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ابتدا میں ایمان لانے والوں کو مومن یا مسلم کی بجائے مصدق کہتے تھے، یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تصدیق کرتے تھے۔ دعوت کیا تھی؟ نمبر 1، توحید، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور نمبر 3، جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں، وہ دوسروں کو شرک کی تاریکی سے نکالیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو سخت مشکلیں پیش نظر تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض اسی قدر ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف تبلیغ دعوت پر اکتفا فرماتے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں تو مشکل نہ تھی، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود سلامت رہ کر عرب اور نہ صرف عرب بلکہ تمام عالم کو فروغ اسلام سے منور کر دینا تھا۔ اس لیے نہایت تدبیر اور تدریج سے کام لینا پڑا۔ عزیز دوستو، سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یہ پرخطر راز پہلے کس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے لیے صرف وہ لوگ انتخاب کیے جا سکتے تھے جو فیض یاب صحبت رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات اور حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، جو پچھلے تجربوں کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق دعویٰ کا قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم محترم تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں سے فیض یاب خدمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی، یہ سب کے سب سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مربت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا، اب اسے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی بیوی ام سلمہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام الفضل لبابہ الکبریٰ بنت حارث العالیہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسمہ، ارقم بن ابی الارقم مخزومی، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبید اللہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب ادویہ، اور خباب بن ارد تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسمہ بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاص، حاتب بن حارث جہمی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی حتاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت یسار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازبر ظہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی عوف اور نعیم بن عبداللہ بن نحام ادوی رضی اللہ تعالی عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ سب قبیلہ قریش کے مختلف خاندانوں اور شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ عزیز دوستو، قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے، ان میں سر فہرست ام ایمن برکتہ حبشیہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود بدلی، مسعود بن ربیہ قاری، عبداللہ بن جحش اسدی، ان کے بھائی احمد بن جحش، بلال بن رباح حبشی، سہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ عزیز دوستو، خفیہ 3 سالہ تبلیغ کے دوران جن لوگوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت بلال بن رباح، حضرت خباب بن ارد، حضرت یاسر بن عامر، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سہیب بن سنان اور حضرت سمیہ بنت سلم رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے معروف ہیں۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں، ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 130 تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ بات پورے تیقن کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت و تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس سے متاخر بھی ہوئے تھے۔ اس 3 سالہ دور میں نماز بھی مسلمان کسی گھاٹی میں چھپ کر ادا کرتے۔ انہی ایام میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب وہاں آئے اور نماز ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین پر اپنے اسلام قبول کرنے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہی اللہ کا دین ہے اور اسی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کو اس دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا آبائی دین نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ جب تک وہ زندہ ہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اپنے فرزند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی تلقین کی۔ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔
تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن کچھ مسلمان، جن میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے، مکہ سے کچھ دور ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ کافر وہاں پہنچے اور ان سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ 19 سالہ نوجوان تھے، جنہوں نے کافروں کے مذاق سے تنگ آ کر سامنے پڑے اونٹ کے ڈھانچے کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تیم کے عبداللہ بن خطل کے سر پر اپنی پوری طاقت سے دے مارا، جو کہ سب سے آگے تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کافر کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی حمایت میں پہلی ضرب تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بعد کو فاتح ایران بنے۔ عزیز دوستو، ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ سب سے پہلے کس کو اور کیسے دعوت توحید دینے گئے۔ اگلی قسط انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ عزیز دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔